بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی اہم شخصیت آپ کے سامنے ہم حاضر کریں، آپ کے سامنے لائیں، جو موجودہ نظام کو بہتر طریقے سے جانتا ہو اور مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ کے اندر جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں، سرکار کے فیصلے، عوام کے تاثرات، رد عمل اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے کی جانے والی سرگرمیاں، ان تمام چیزوں پر بہت باریکی سے نظر رکھتا ہو. آج جس اہم شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، وہ انہیں آپ شاعر کہہ لیجئے، ادیب کہہ لیجئے، مصنف کہہ لیجئے، سماجی کارکن بھی ہیں، سابق ایم ایل سی ہیں جنوبی کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپیاں سے، اور وقتاً فوقتاً مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے ساتھ اور کمزور لوگوں کے لیے آواز بلند کرنے والے ظفر اقبال منہاس صاحب، جن کی موجودہ وقت میں وابستگی جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ساتھ ہے. 8 مارچ 2020 کو جب جموں کشمیر اپنی پارٹی بنی، اس میں جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، 2 درجن سے زیادہ لیڈران جو صفحہ اول میں تھے، ان میں جموں کشمیر اپنی پارٹی کے تمام لیڈران میں ظفر اقبال منہاس صاحب بھی سب سے آگے تھے، اور تب سے اپنی پارٹی کے ساتھ نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ اسی طریقے سے جو ماضی میں ان نے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے خطے کے اندر سرگرمیاں انجام دی ہیں، اس طریقے سے آج کے وقت میں بھی ان کی طرف سے کام جاری ہے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ظفر صاحب. موجودہ جو صورتحال ہے اسی پر میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. نوجوانوں کے حوالے سے سیاسی اور سلامتی صورتحال پر بھی بات کریں گے، لیکن بنیادی سوال کہ آج کے وقت میں آپ گراؤنڈ پر ہیں، لوگوں کے بیچ میں ہیں، جہاں سے آپ چن کر نمائندے بھی آئے اور آگے آپ کے فرزند بھی اس وقت کام کر رہے ہیں. تازہ ترین صورتحال کیا ہے خطے کی اور یونین ٹیریٹری کی اس وقت؟ تازہ ترین صورتحال کوئی ایسی اچانک کوئی تبدیلی تو حال ہی میں آئی نہیں ہے کہ جس کے بنیاد پر تازہ ترین صورتحال وہی ہے جو 6 مہینے پہلے تھی، 1 سال پہلے تھی. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک طرح کی غیر یقینی جو انسرٹنٹی 5 اگست کے بعد بنی ہوئی ہے وہ ابھی جوں کی توں ہے، اس لیے کہ جموں کشمیر میں فی الوقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور جیسا میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہاں کوئی عوامی سرکار تو ہے نہیں. تو اس وقت جو سرکار ہے اس کے اندر بھلے سے کئی اچھی باتیں بھی شاید ان کی ہوں گی، کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، لیکن ایک بات ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی سرکار عوامی سرکار کا متبادل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عام لوگوں کی رسائی ان کے نمائندے جو ہوتے ہیں جن کو وہ اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، وہ اچھے ہوں برے ہوں، کتنے کمپیٹنٹ ہوں انکمپیٹنٹ ہوں، لیکن لوگوں کی رسائی ان تک ضرور ہوتی ہے، ان کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ ایک مجبوری بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر اپنی ساکھ بنائے رکھنے کے لیے بھی ان کو لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑتا ہے، جو ایک بیوروکریٹ کی مجبوری نہیں ہے. تو اگر بیوروکریٹ کہیں پہ جواب دے نہیں تو اس کے اندر ایک طرح کی ایروگنس کہیں آپ یا ایک طرح کی لا تعلقی اپنے آپ پیدا ہو جاتی ہے. اور جموں کشمیر میں فی الوقت یہی صورتحال ہے. اوپر سے آپ میڈیا میں تو بہت زیادہ چرچا ہے باتوں کا، لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے تو وہ آپ روز آپ ہی کا اپنے ہی چینل کو دیکھ لیجئے تو لوگ کس طرح ماتھا پیٹتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مسائل کا حل نہیں ہو رہے. اچھا، آپ نے اپنے جواب میں لفظ غیر یقینی استعمال کیا، اور غیر یقینی صورتحال کے بیچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لیفٹننٹ گورنر انتظامیہ ہو یا مرکزی وزارت داخلہ ہو، کوئی نہ کوئی ایسی لسٹ آتی ہے جس میں اعداد و شمار آتے ہیں اور بہتر صورتحال ہے. آج صبح کی بھی تازہ ترین رپورٹ ہے، بہت ساری سچویشن بدلی ہے. ان سب کے بیچ میں جب غیر یقینی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ٹارگٹ کلنگ، سلامتی صورتحال جو بڑا مسئلہ ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا مدعا سرکار نے بنانے کی کوشش کی یا ہونا چاہیے تھا پرائیورٹیز میں، لیکن چیزیں درست نہیں ہوئی اس حد تک؟ پچھلے 1.5 ماہ کے دوران 7 سے 8 ایسے واقعات جس نے شاید کہیں نہ کہیں دکھ جموں کشمیر کے عوام کو بھی پہنچایا ہے. صحیح. دیکھیں میں ایک بات آپ سے کہوں، اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو 90s کے بعد جو صورتحال جموں کشمیر میں پیدا ہوئی اس میں اتار چڑھاؤ تو ضرور آئے، لیکن یہ صورتحال جو ہے اگر میں اسے کہوں یہ تب سے جوں کی توں بنی ہوئی ہے. جوں کی توں سے میری مراد یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ کبھی اس میں اتار چڑھاؤ تو ہے، کبھی ملٹنسی کم ہو جاتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی جو پکڑ ہے
یا جو ان کا کام کاج ہے 90s کے مقابلے میں آج ان کی گرفت جو ہے معاملات پر زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود نئے لڑکے جا رہے ہیں جو کہ ایک انفارچونیٹ بات ہے. تو جب تک سوسائٹی کے اندر سے ان چیزوں کو روکا نہ جائے یا ایک نیریٹو بدلا نہ جائے تو تب تک مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ جتنا بھی یہ سیکیورٹی کا گریڈ ہے کتنا بھی بڑھا دیں تو یہ چلے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والا جو ہے لوکل مارا جا رہا ہے. ابھی سی آر پی میں ایک لڑکا ہمارے شوپیان سے کام کرتا تھا, اس کو مار دیا گیا, حالانکہ وہ بیچارہ وہاں نوکری کرنے گیا تھا. تو جب تک یہ وائلنس کا سائیکل جو ہے یہ چلتا رہے گا تو اس صورتحال پر آپ یہ کہیں کہ کوئی واقعہ نہیں ہوگا, یہ شاید کہنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اچھا, اس ساری صورتحال کے بیچ میں اب کوشش بھی عوامی سطح پر بہت ساری ہوتی ہے, عوامی نمائندے ہیں لیکن اس حد تک نہیں کہ عوامی منتخبہ حکومت نہیں ہے, کمزوریاں بہت ساری ہیں. لیکن کوئی پولیٹیکل لیول پر کوئی کنسنسس کرنے کی کوشش کہ دلی اور جموں کشمیر کی لیڈرشپ میں کوئی ملاقات, کوئی بات چیت, کوئی براہ راست روابط آج کے وقت میں سیاسی جماعتوں کے درمیان؟ ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بھی ملتی ہیں, ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اگر صحیح معنوں میں کوئی سیاست کرتا ہے یا سیاست کی سوجھ بوجھ ہے تو یہ تو کوئی ذاتی لڑائی تو کسی پارٹیوں کے بیچ میں تو ہے نہیں. سطح کی لڑائی ضرور ہے, آئیڈیالوجیز کی لڑائی ہو سکتی ہے, طریقہ کار کو لے کر لڑائی ہو, یہ ایک طرح کی مقابلہ آرائی ہے, تو اس میں ذاتیات تو ہیں نہیں. آپ تو سیاستدان تو آپس میں ملتے ہیں, سیاسی پارٹیاں بھی آپس میں ملتی رہتی ہیں, تو وہ رابطہ تو سبھی پارٹیوں کا بنا رہتا ہے, چاہے وہ سری نگر اور دہلی کے بیچ میں ہو, جموں کشمیر کے ودن ہو, تو وہ تو کہیں نہ کہیں لوگ ملتے رہتے ہیں. تو سیاست تو اسی کا نام ہے کہ سیاست میں تو آپ دروازے بند کر کے ایک کھول میں تو بند ہو نہیں سکتے. لیکن میرے خیال میں اس میں تو کوئی نئی بات نہیں. یہاں کیا دنیا کے ہر ملک میں جہاں سیاست ہے, جہاں جمہوریت ہے, جہاں ووٹ لوگ ڈالتے ہیں تو وہاں تو لوگ آپس میں ملتے بھی ہیں, اس میں کیا دقت ہے. ان کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اہم پیش رفت ہونے والی ہے یو ٹی کے لیول پر, وہ کہ اگر حد بندی کمیشن کا جو وقت تعین کیا گیا تھا اس سے پہلے رپورٹ فائنل آنے والی ہے. حتمی رپورٹ میں ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ کمیشن کے تمام ممبرز جموں کشمیر گئے, پی ڈی پی دور رہی. نیشنل کانفرنس نے کہا کہ ہم نے تحریری طور پر اپنی باتیں رکھ دی ہیں کمیشن کے سامنے, وہ وہاں حاضر نہیں ہوا. آپ کی طرف سے اور باقی لوگوں نے, آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں, کیا کچھ شکایتیں رہی ہیں اور کوئی امید نظر آتی ہے کہ تھوڑا رد و بدل ہوگا جو توڑ پھوڑ پہلے ہوئی تھی, جو ارلیئر ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا تھا؟ رپورٹ کے حوالے سے کیا تاثرات آپ کے؟ دیکھیے میری سمجھ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کو ہم میں سے کسی نے بھی پسند نہیں کیا, کسی نے بھی دل سے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ پی ڈی پی ہو, وہ این سی ہو, وہ اپنی پارٹی ہو, وہ پیپلز کانفرنس ہو, تو ہم سب نے اپنا اپنا ریئیکشن اپنے اپنے انداز میں دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اس ریئیکشن کا کوئی اثر ہے یا نہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی اثر کوئی نہیں ہے, کوئی زیادہ اثر نہیں ہے. نہیں, مائکرو لیول پر کچھ چیزیں شاید وہ مانیں گے, جیسے کوئی گاؤں کاٹا ہے, ایک کانسٹیچوئنسی سے دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے, کہیں دوسرے کا دوسرے کے ساتھ ہے, اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید چھوٹی موٹی کچھ چیزیں وہ مان جائیں گے. لیکن جو بیسک چیزیں انہوں نے کی ہیں جن پہ ہم سب کو اعتراض بھی ہے, تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی خاص ہیر پھیر یا کوئی بدلاؤ ہونے والا ہے. جیسے مثلاً پارلیمنٹ کے لیے اب انہوں نے پہلی بار ایک نیا طریقہ نکالا کہ پونچھ رجوری کو جموں سے کاٹ کر اننت ناگ کے ساتھ جوڑ دیا ہے, تو وہ تو انہوں نے رکھنا ہے. اب اس میں صرف اتنی تبدیلی شاید وہ کریں گے کہ اننت ناگ رکھا تھا, کلگام رکھا تھا, شوپیان سے وچی کانسٹیچوئنسی رکھی تھی لیکن شوپیان کو سری نگر کے ساتھ جوڑ دیا تھا, شاید اس میں اتنی تبدیلی ہوگی. لیکن جس بنیادی چیز پر ہمارا اعتراض ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے کہ انہوں نے جموں میں اگر 6 سیٹیں دی ہیں تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے, تو کشمیر میں اگر ایک ہی بڑھائی تو اس کے لیے انہوں نے ان کا ماپ دنڈ جو ہے, جو پیمانہ ہے, وہ کیا تھا. تو یہ سارے سوال ہیں, اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی خاص بڑی تبدیلی ہونے والی ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ اپنی پارٹی صدر الطاف بخاری صاحب بھی کئی بار الزام لگا چکے ہیں کہ بی جے پی کے کہنے پہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو کیا آپ کا جو موقف تھا وہ کلیئر فائنل ہے کہ بس یہی چیز ہے؟
نہیں، ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. موقف میں تو میں نے کہہ دیا کہ ہم اس اعتبار سے باقی جماعتوں کے ساتھ ایک ہی پیج پہ ہیں ہم، کہ یہ جو ہے یہ شاید اس میں جو لاجک ہے، جو منطق ہے، تو لگتا ہے کہ اس میں ایک طرح کی جانبداری برتی گئی ہے، اور یہ کوئی راز کی بات تو ہے نہیں. لیکن ہمارے موقف میں کون سی تبدیلی ہے؟ لیکن میں جو بات آپ بار بار کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پاور ہے، جن کے ہاتھ میں یہ سارا چیز جن کو کرنی ہے. ہم تو احتجاج کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کو اپنے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے آگے ہم اور ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ جب آپ بے بس ہوں، جب آپ کے پاس کوئی پاور ہی نہ ہو تو آپ کریں گے کیا؟ گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان کو جو مرضی آپ نے ہوا. اختیارات جن کے پاس تھے، ان میں نیشنل کانفرنس کے 3 رکن پارلیمنٹ بھی ہیں، جو 3 ارکان ہیں، فاروق عبداللہ سمیت صاحب، وسیع تجربہ ان کا بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف سے ریپرزنٹیشن اس معاملے پر صحیح ہوئی ہے کہ کم سے کم ان کی بات اب جو فائنل رپورٹ آئی جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو سکے، ممکن ہے؟ دیکھیے، جہاں تک رپورٹ کا تعلق ہے، میں نے پڑھی ہے، تو یہ بددیانتی ہوگی کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے. جو انہوں نے رپورٹ لکھی ہے، جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آگے کوئی مانے تو تب بات ہے نا. پہلے بات ہے کہ ان کی وہاں حیثیت کیا ہے. وہ تو ایک زیادہ سے زیادہ ایک مشاہد کی حیثیت ہے، ایک تجویز دینے والے لوگ ہیں. آپریشنل پاور تو ان کے پاس نہیں، یہ ریجیکٹ کرو، یہ بدلو، وہ تو ان کی مرضی پہ ہے. وہ تو کمیشن کی، وہ اختیارات تو کمیشن کے پاس. فائنل ڈیسیجن دلی سے ہوگا. ہو سکتا ہے سرکار کو کچھ دنوں میں رپورٹ بھی دے دی جائے اور شاید ڈرافٹ فائنل رپورٹ کے بعد جموں کشمیر کو لے کر اسکیڈیول بھی سامنے آئے. انتخابات کے حوالے سے تیاریاں بڑے پیمانے پر ہیں. اپنی پارٹی ساری سچویشن کو کہاں دیکھ رہی ہے؟ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید باقی علاقائی جماعتوں کا ایک متبادل کے طور پر اپنی پارٹی اس وقت خطے کے اندر دستک دے رہی ہے، لیکن ان سب کے بیچ میں جو پنجاب اسمبلی انتخابات کے نتائج آئے اور جموں کشمیر کے اندر ایک عجیب قسم کی ہم نے جموں پروونس میں اسپیشلی لہر دیکھی عام آدمی پارٹی کی. ان ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کیا ایک ریپلیسمنٹ کے طور پر ہے جموں میں، یا کوئی نقصان علاقائی جماعتوں کو اس چیز سے ہونے والا ہے؟ ایک بات ضرور سمجھنے کی ہے، 370 بھی ختم ہو گیا، 35A کو بھی ہٹا دیا گیا، بہت ساری چیزیں ہٹا دی گئی، لیکن ابھی بھی جموں کشمیر کی سیاست ملک کی دوسرے ریاستوں کی سیاست کے مقابلے میں الگ ہے. ایون جموں کشمیر میں، جموں اور کشمیر کے اندر جو سیاسی رجحانات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں، ہم مانے نہ مانے، فرق تو ہے. اپنی پارٹی میرے خیال سے جموں میں شاید کچھ اثر دکھائے گی، تو باقی مجھے نہیں لگتا کشمیر میں اس کی کوئی زیادہ لوگ نوٹس لیں، کیونکہ ابھی بھی وہاں ایک علاقائی سطح پہ سوچنے کا جو رجحان ہے وہ موجود ہے. اور اپنی پارٹی یہ جو آپ ہے، تو اس کا مطلب کشمیر کے تئیں کون سا ابھی کنٹریبیوشن ہے؟ جس روز 5 اگست کو یہاں یہ ہٹایا گیا 370، جب 35 ہٹایا گیا، جب کشمیریوں کو پوچھا تک نہیں گیا، جموں کشمیر کے عوام کو پوچھا تک نہیں گیا، آخری دم تک ان کو اندھیرے میں رکھا گیا، تو اس پر تو آپ نے کوئی مثبت رول تو پلے نہیں کیا. انہوں نے سرکار جو ہے دلی میں اس کی ہاں میں ہاں ملائی. وہ تو دونوں پارٹیاں ایک ہی پیج پر تھے، تو کشمیر میں ان کا مجھے نہیں لگتا کوئی زیادہ بڑے ٹیکرز ہوں گے. اچھا، یہ نوجوانوں کا پارٹی کی طرف جانا اور بڑی تعداد میں جا کر شمولیت اختیار کرنا، خاص طور سے عام آدمی پارٹی میں، آپ کی پارٹی میں بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اور آج بھی ایک بڑا پروگرام ہے جموں کے اندر، لیکن یہ جو باقی پارٹیز میں جانا، اس کو ہم ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک دیکھیں کہ نوجوانوں کا رجحان ہے، وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر صرف یہ لگ رہا ہے کہ وہی دل بدلی کی سیاست ابھی جاری ہے آفٹر 370 اور 35 ایبروگیشن کے بعد بھی؟ دیکھیے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بہت سی مشکلات کا شکار ہے. بے روزگاری عروج پہ ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، ان کے لیے کاروبار کے اتنے مواقع نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. تو اس سارے میں لوگ سیاست کی طرف اسی لیے شاید جا رہے ہیں کہ وہاں جانے سے شاید کچھ ان کا جو وہ اپنا رول ہے وہ پلے کریں. تو ایک اعتبار سے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر پڑھے لکھے لوگ سامنے آتے ہیں، سیاست میں بھی پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں جن کی سوچ مثبت ہو، تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس سے یہ تو لاکھ درجہ بہتر ہے نا، کہ بجائے اس کے کہ ہمارا نوجوان بندوق اٹھائے
اور بندوق کسی اور کی ہو، اور وہ الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی جانیں جو ہیں، قیمتی جانیں، وہ ضائع ہو رہی ہیں. اور پھر ایک بچہ ہی اس میں نہیں ضائع ہوتا ہے بلکہ اس کا پورا خاندان، دایاں بایاں ان کی نسلوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. پھر ان کو سرکاری نوکری نہیں ملتی ہے، کلیئرنس نہیں ملتی ہے، باقی مصیبتوں میں آ جاتے ہیں. تو اگر ادھر سے لوگوں کو نکل کے اس طرف آتے ہیں تو سیاست کی طرف جانے کا صرف ایک ہی وجہ کہ فی الحال سیاست میں ہی جگہ ہے، تو اس لیے لوگ جا رہے ہیں. لیکن آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ کسی ایک پرٹیکولر پارٹی، یعنی عام آدمی میں بندہ 100 چلا گیا، 200 چلا گیا. تو ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں اپنی پارٹی میں تو روز سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے. آخر آنے والا دور تو نوجوانوں کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اہم مدعے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا جس کے لیے کافی جدوجہد آپ نے کی ہے، وہ ہے گجر اور پہاڑی طبقے سے جڑا ہوا. ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہوئیں جو ابھی ملنا باقی ہیں، اور ایک طبقہ کافی وقت سے مانگ کر رہا ہے. آج کے وقت میں کوئی بات چیت، کوئی براہ راست مرکز کے ساتھ کوئی میٹر ٹیک اپ کیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے، یا جو نمائندگی آپ مسلسل کرتے رہے ہیں، پہاڑی علاقے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ براہ راست جڑے ہیں جو ایس ٹی اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، کوئی تازہ ترین اس کے حوالے سے کوئی اسٹیٹس، مرکزی وزارت داخلہ سے کوئی بات چیت اس معاملے پر؟ میری نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اس بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ سرکار اس بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے، ان کے معنی میں کیا ہے کیا نہیں ہے. میں صرف ایک چیز ضرور کہوں گا اور ہمیشہ کہوں گا کہ اس معاملے میں میرے خیالات جو ہیں تھوڑے سے مختلف ہیں کہ کس کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے. اس سے زیادہ اہم ہے کہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، جو ہمارا اپنا بھائی چارہ ہے، جو ہمارے آپس میں صدیوں پرانے تعلقات ہیں، تو وہ برقرار رہنے چاہیے. تو اس کے بیچ میں یہاں سے کس کو کون کیا دیتا ہے، نہ ہمارے کہنے پہ کوئی کسی کو کچھ دے گا، نہ ہمارے نہ کہنے سے کوئی کسی سے کوئی چیز چھینے گا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جن کو ہے، جن کے پاس ہے، ان کو ابھی ان کے ساتھ بھی چھیڑ خانی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا خیال رکھ کر اگر دوسروں کو بھی کچھ ملتا ہے تو میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا، ایک اہم شعبہ جس کے ساتھ کافی وقت تک آپ نے خدمات انجام دی، جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے ساتھ آپ رہے. حال ہی میں سرکار نے ایک فیصلہ لیا، 2 سے 2.5 مہینے اس کو بیتے ہیں، کہ اب اس پر غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر، چونکہ عام طور پر اردو استعمال ہوتی رہی ہے، ان کو ہٹا کر ہندی یا لوکل لینگویجز کو جگہ دی جائے گی. پرٹیکولرلی انگلش کے لیے بھی اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش ہے. ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ اردو کو ختم کرنے کی سازش ہے. کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ باقی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے ایک اچھا اقدام ہے. آپ کی نظر میں آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ یہ ایک صحیح اقدام ثابت ہو سکتا ہے مستقبل میں اگر اس طرح جس پر سرکار آلریڈی کہہ رہی ہے کہ غور و خوض چل رہا ہے؟ دیکھیے، اگر کہیں کہیں پر لفظوں کا معاملہ ہے، اگر لفظ زیادہ دقیق ہیں یا مشکل ہیں یا مروج نہیں ہیں تو ان کے بدلنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں آپ کی اپنی نیت کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ ایک طرح کی جس سے میں کہوں گا ڈرٹی پالیٹکس، اس کا شکار بہت پہلے سے رہی ہے. اور نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو اردو سے کیوں بیر ہے، یہ بات سمجھنے سے آدمی قاصر ہے. اس کے پیچھے جو نفسیات کام کر رہی ہیں، اب ان پر بات کروں میں تو گھنٹوں لگے گا. لیکن ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اردو ختم نہیں ہوگی. اردو صرف یہاں نہیں بولی جاتی ہے، دنیا کے پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اردو بولی جاتی ہے. تو اردو میرے خیال میں زندہ رہے گی، تو ہمارے مارنے سے نہیں ماری جائے گی. لیکن یہ جو لفظوں کو تبدیل کرنے کی بات ہے، اس میں اگر نیک نیتی ہے تو وہ لفظ استعمال اگر ہوتے ہیں جو اردو کے اندر بھی تو متبادل لفظ ہیں، اس میں ہندی کیوں آپ ٹھونس رہے ہیں؟ آپ ہندی کو روز دقیق بنا رہے ہیں، اس میں سنسکرت ٹھونک رہے ہیں، تو آپ ہندی کے ساتھ کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ اس کو بھی تو لوگوں سے پھر نہ کہیں بیک چینل جو ڈپلومیسی ہے وہ کہیں نہ کہیں آج بھی چل رہی ہے. اب دیکھیے 1.5 سال پہلے حالات کتنے خراب تھے، ہمارے جو ایل او سی ہے اس پہ کیا ہو رہا تھا. لیکن جب دونوں ممالک نے ایک فیصلہ لیا اور نیک نیتی سے لیا تو تب سے ایک گولی بھی نہیں چلی. تو ہمیں اسی پر امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں شاید ایک بہتری آئے. ہم اس کے لیے تمنا بھی رکھتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، باقی اور کیا ہے. بہت بہت شکریہ ظفر اقبال مناز صاحب وقت دینے کے لیے.
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़फ़र इकबाल वनहास साहब हमारे साथ थे और मौजूदा सलामती सियासी और मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी कुछ हमारे सवालात और इनके जवाबात थे। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। प्रोग्राम को लेकर अपना फीडबैक भी आप वक्तन फ़क्तन सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए देते हैं और आप भी हमारे साथ रहिएगा, अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं तो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना जो हिंदुस्तानी ज़बान है वो उसको आप उर्दू कहिए, उसको आप हिंदी कहिए, वो तो आम लोगों की ज़बान है जिस पर गांधी जी भी ज़ोर दिया करते थे। बदकिस्मती है उसमें उर्दू वालों ने भी कुछ ऐसी चीज़ें की कि इसको अरबी फ़ारसी का इसमें इतना बोझ डाल दिया। तो ज़ाहिर सी बात है जो रेवेन्यू के अंदर लैंग्वेज है, बहुत से अल्फाज हैं जो पढ़े लिखे लोगों को भी अब समझ नहीं आते हैं, तो उसमें उनमें अगर अंग्रेज़ी लफ्ज़ आ जाते हैं, हिंदी का लफ्ज़ आ जाता है, किसी दूसरी ज़बान का कोई लफ्ज़ है तो उसमें क्या हर्ज है। अब पाकिस्तान में देखें पंजाबी के कितने अल्फाज आए दिन हो रहे हैं। बात लफ्ज़ों की नहीं, बात नीयत की है। लेकिन क्या नीयत सरकार की जो है उस पर, चूंकि अदब से वाबस्ता कुछ लोगों ने इस चीज़ पे भी सवाल उठाए, यूनियन टेरिटरी के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड जिन लोगों को मिलना चाहिए था या बहुत सारे लोग बाकी अवार्ड्स भी हैं जो अदब के शोबे में उनको मिलने चाहिए थे, कभी ताख़ीर होती है कभी होते ही नहीं है। ये जो प्लानिंग है ये सरकार की किस हद तक सही है और अकेडमी को फ़रोग देने के लिए, क्योंकि सरगर्मियाँ अकेडमी करे अपने लेवल पर बहुत कम देखा जाता है, उससे ज़्यादा NGOs और बाकी जो गैर सरकारी तंजीमें वो ज़्यादा करती नज़र आती हैं। हाँ वो तो है। उसमें देखिए अब हर ज़माने में किसी भी इदारे का रोल जो होता है कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो आज के रोज़ कल्चरल एकेडमी पर कितना ध्यान दिया जाता है इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, ना मुझे करनी चाहिए। बाकी NGOs इसमें सही बात है, अब NGOs का तो एक कल्चर है, वो भी काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि अदब को, कल्चर को फ़रोग कैसे मिले। कल्चरल एकेडमी का एक रोल है, अहम रोल है, लेकिन अगर कल्चरल एकेडमी को उस तरीके से चलाया जाए तो अब हालत ये है कि कल्चरल एकेडमी के पास तो आज के रोज़ सेक्रेटरी तक नहीं है। वो इंचार्ज सेक्रेटरी पिछले 2-3-4 साल से चल रहा है। तो जब एक फुल फ्लेज सेक्रेटरी ही नहीं होगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसके कितने मतलब ये नहीं है कि वो जो एक आदमी को आप 3-3 4-4 डिपार्टमेंट्स का चार्ज देंगे तो वो कितना एक उस पर फोकस कर पाएगा। तो एकेडमी का रोल ज़रूर है, क्योंकि अगर एकेडमी को ठीक तरह से काम उससे कराया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमारा फोक है, दूसरी चीज़ें हैं, तो उन पर ज़ोर दिया जा सकता है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ तरजीहात थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ा सा एडोकिज़म अप्रोच भी नुकसान पहुंचा रही है। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुल्क की सतह पर अब हालात देख रहे हैं, माह सियाम भी चल रहा है और रामनवमी का त्यौहार भी, और पिछले इतवार को जो हुआ इस एक हफ़्ते के दौरान मुल्क की तकरीबन 1 दर्जन के करीब रियासतें, उस मुल्क में जिसे अमन का गहवारा, जहाँ पर ज़ुबानें यकसां बोली जाती हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क वाज़ेह नहीं करने की कोशिश होती है, लेकिन अचानक से ऐसे हालात बनते हैं, पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो बन जाता है, बाकी महंगाई, बेरोज़गारी, बढ़ती कीमतें खाने पीने की जो हैं, उन सारी चीज़ों से फोकस हटता है और मसला आता है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़े हैं। इस सारी सूरत हाल को मजमूई तौर पर आप कहाँ देखते हैं आज के वक्त में, क्योंकि आज भी जब रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा है तो बहुत सारे इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है, तकरीबन 1 दर्जन के करीब रियासतें हैं। देखिए बात यह है कि मैं इस चीज़ को ये कहूँगा कि हम सब की बदकिस्मती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिन पे कोई भी शख्स एतराज़ किए बगैर नहीं रह सकता। सवाल ये है कि अगर हम एक जमहूरियत हैं तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर कोई आदमी कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसका नाम गुंडागर्दी है। फ़र्क इतना ही है, कोई डंडे से किसी को तशद्दुद करता है, कोई बंदूक उठाता है, तो इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कानूनी इदारे जो हैं अगर वो अपना रोल प्ले करें तो फिर इसको रोका जा सकता है। और मैं समझता हूँ इस सिलसिले में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, होम मिनिस्टर जो हैं, या दूसरे लोग अपनी अपनी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका एक रोल बनता है। और मेरे ख्याल में एक ही बार ये बात तय कर लेनी चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि इस देश को जमहूरियत रखनी है या नहीं रखनी है, इसको सेकुलरिज्म रखना है या नहीं रखना है, तो एक बार तय हो जाए। वरना मुझे बताइए, यहाँ आप मेरे मज़हब का मामला तय करने बैठेंगे तो ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई। फिर कैसे जमहूरियत है, फिर कैसा सेकुलरिज्म है।
آپ حجاب پہ بھی پابندی لگائیں گے، آپ اذان پہ بھی پابندی لگانے کی باتیں کریں گے، آپ طلاق کے معاملے میں بھی مداخلت کریں گے، تو یہ تو پھر سیدھی سی بات ہے، آپ تو دوسرے لوگوں کے مذہبی معاملات میں دخل دے رہے ہیں۔ کیا صرف اذان کا تو آج تک اتنے برسوں میں کبھی یہ مسئلہ نہیں تھا، کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اللہ بچائے اگر یہ چیز پھیلتی گئی تو اس کا ہمارے سماج پہ، ہمارے ملک پہ اس کا کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اس وقت غربت ہے، بیکاری ہے، بے روزگاری ہے، پوری دنیا میں کووڈ کا اثر ہے، ہماری ہمسائیگی میں حالات کیا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سارے میں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں جو ہمارا سماجی ڈھانچہ ہے، سوشل فائبر جو ہے، اس کو بنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ سیاست، چھوٹی سیاست کے نام پہ یہ چیزیں کرنا، میرے خیال میں ایسے لوگوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر سب کا ہے، ہوم منسٹر سب کا ہے، کوئی شخص چیف منسٹر بنتا ہے وہ سب کا ہے، ضروری نہیں سب لوگ اس کو ووٹ دیں۔ تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو پھر تو اس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی خوش ہونے کی یا ضرورت ہے، بلکہ یہ ایک پریشانی کی بات ہے۔ اور میرے خیال میں پرائم منسٹر کو ذاتی طور پر اس معاملے میں مداخلت بھی کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی گروپس کو بلا کر ایک کانفرنس بھی منعقد کرنی چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے، جہاں سے ایک واضح اور کلیئر پروگرام جائے۔ اب یہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی غلط بات کہتا ہے کہیں پر، تو مطلب جس میں بڑکاؤ قسم کا بیان ہے، ہم مار ڈالیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، آپ اذان دے رہے ہیں تو ہم وہاں پر ڈرم بیٹ کریں گے، تو ان ساری چیزوں کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ معاملہ اتنی شدت اختیار کر چکا ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پردھان منتری خود اس میں مداخلت بھی کریں، اور ایک دو ٹوک پیغام ان کی طرف سے جائے تو شاید اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایک لاسٹ پوائنٹ میں آپ سے اس پر جواب لینا چاہوں گا۔ جب پاکستان کے اندر ہمارے پڑوسی ملک میں صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو اس کے اثرات سرحد کے اس پار بھی دیکھے جاتے ہیں، ہلچل ضرور دیکھی جاتی ہے۔ سیاسی عدم استحکام اور ان سب کے بیچ میں ایک حکومت کا آنا، دوسرے ہو سکتا ہے 5-6 مہینے چلے یا 2 مہینے، جو بھی ٹائمنگ رہے گی، آتے ہوئے پیغام ضرور شہباز شریف نے نئے وزیر اعظم کی طرف سے دیا گیا ہے، اور یہاں سے خط بھی گیا، مثبت جواب گیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال جو اس طرف ہے، اس کے کیسے اثرات آپ کی نظر میں مرتب ہوں گے؟ آپ کا ذاتی خیال اس پر، چونکہ ساری صورتحال جب کبھی ہوئی ہے، اور تقریباً 12 گھنٹے پہلے ہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی، وہاں پر بھی حکومت گری ہے، حالات ایسے بنے۔ آپ کی ہمسائیگی میں عدم استحکام ہو، سٹیبلٹی نہ ہو، اس کا اثر آپ پہ پڑنا ہی پڑنا ہے۔ جب آپ کے سامنے افغانستان کے حالات ہیں، پاکستان میں لوگوں نے بڑی خوشیاں منائیں افغانستان کو لے کر، امریکہ بھاگ گیا، امریکہ ادھر چلا گیا، امریکہ ادھر چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پاکستان کی ثقافت پر، پاکستان کی سیاست پر، اور جو ان کا سوشل فیبرک ہے اس پر کتنا نگیٹو اثر پڑا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہاں دہشت گردی کی کتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہم پہ تو پڑے گا ہی پڑے گا۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں ہمارے دیش میں کوئی بھی سمجھدار سیاستدان یا کوئی سمجھدار لیڈر یا کوئی بھی سمجھدار پیٹریٹ جو ہے، نیشنلسٹ جو ہے، جو اس ملک کا، اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہاں عدم استحکام ہو، کیونکہ اس کا برا اثر ہم پہ بھی پڑے گا۔ لیکن وہاں اس میں کوئی شک نہیں، صورتحال کافی ایک طرح کی میں کہوں گا کہ انسرٹنٹی ابھی بھی ہے، اگرچہ وہاں ایک تبدیلی آئی ہے، لیکن اس تبدیلی کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے جلوس جو ہو رہے ہیں، وہ ٹرانسفر آف پاور اتنا سموتھ نہیں ہے۔ تو اگر وہاں زیادہ خرابی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اثر پڑے گا۔ اب رہ گیا سوال جو خیر سگالی کا پیغام انہوں نے دیا وہاں کے پرائم منسٹر نے، تو وہاں تو انہوں نے کشمیر کا مسئلہ تو اس ذکر تو انہوں نے کیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاستدان اتنا بڑا طاقتور نہیں ہے، نہ اس کی یہ ہمت ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ خیر سگالی کی بات بھی کرے اور کشمیر کی بات چاہے
بیان ہی نہ ہو تو بیان دیے بغیر تو رہ نہیں سکتا ہے. تو یہ تو ایک معاملہ ہے، لیکن وقت اس کا یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک بات بڑی ضروری ہوتی ہے ہمیشہ کہ ملک جو ہیں وہ آپس میں بات کرتے رہیں. تو میرا خیال ہے کہیں